السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء کے اوپر کچھ خاص فضیلت عطا فرمائی، جن میں سے ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام عطا کیا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اگر آپ اٹھائیں تو شاید ہی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ملیں گی کہ جو آپ کہہ سکیں کہ ایک پورا مضمون ہے، پوری تقریر ہے۔ اکثر یا تقریباً ساری آپ کو ایسی احادیث ملیں گی، ایسے الفاظ ملیں گے کہ کچھ جملے ہوں گے، کچھ الفاظ ہوں گے اور وہ اتنے جامع ہوں گے کہ اس کے اوپر پوری کتاب اور مقالے اور چیزیں لکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جاؤ جہاں تم کہیں بھی ہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر کوئی گناہ کر لو تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور انسانوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تین جملے اتنے جامع ہیں کہ اس کے اندر ایک انسانی زندگی، انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کا اپنے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کا دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دی۔ اور یہ تین جملے میں آپ کے سامنے آج جس حدیث پہ بات کروں گا وہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو تین جملوں پہ نہیں بلکہ تین الفاظ پر مشتمل، اور وہ اتنی اہم ہے کہ اگر ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمارے اکثر مسائل ختم ہو جائیں، ہماری درمیان محبتیں بڑھ جائیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں۔ اور وہ تین الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ جو آئینہ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ایک انسان اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ اس کی داڑھی صحیح بنی ہوئی ہے، اس کے بال صحیح بنے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں پہ کوئی داغ تو نہیں ہے، تو کسی حد تک تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مجھے دیکھنا ہو کہ میری داڑھی صحیح بنی ہوئی ہے، میری داڑھی میں کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، تو میں خود سے نہیں دیکھ سکتا، مجھے کسی نہ کسی آئینے کی ضرورت ہے جس کے سامنے میں جا کر کھڑا ہوں گا اور اس میں دیکھوں گا کہ میرا چہرے کے اوپر کوئی نشان تو نہیں ہے، کوئی مٹی تو نہیں لگی ہوئی، کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی، میرے داڑھی کے بال صحیح ہیں جن کو میں سیٹ کر لوں، میرے سر کے بال صحیح ہیں جن کو میں صحیح کر لوں۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جو آئینہ ہے نا، اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے کام ہیں، فنکشنز ہیں، اور ایک مومن جو ہے وہ سارے کام اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کو دکھائے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ہوں گے 5 فٹ کے وہ آپ کو دکھا دے گا 6 فٹ کا، آپ کے چہرے پہ ہوگا ایک داغ، آپ کے چہرے پہ دکھا دے گا 2 داغ۔ ایسا ہو سکتا ہے سعید بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایک مسلمان مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بات کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح یہ جو آئینہ ہوتا ہے یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ یہ کس مٹیریل سے بنا ہوتا ہے؟ شیشے سے۔
شیشے کو اگر آپ کنکری ماریں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا, ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اگر آپ اس کو گرا دیں گے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینہ جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے. تو اگر جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی بات بتاتا ہے, اس کی کوئی کمی, اس کا کوئی عیب, اس کی کوئی چیز بتاتا ہے, تو اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے بتانا چاہیے. اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں بتائے گا, حکمت کے ساتھ نہیں بتائے گا, اچھے اخلاق کے ساتھ نہیں بتائے گا, تو کیا ہوگا؟ جھگڑا. جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئینہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کی رحمت ہے جو آپ ان مومنین کے لیے, صحابہ کے لیے نرم ہے. وَلَوْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ کا دل سخت ہوتا, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہو جاتے, بکھر جاتے, نہیں رکتے. تو جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو اس کی کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہو, اس کا کوئی کمی کو دور کرنا چاہتے ہو, اس کی کسی خامی کی نشاندہی کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتانا ہوگا. تو اگر آپ نے اس میں کوئی غلطی کی تو وہ دوست آپ کا خراب ہو جائے گا, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور اسی طریقے سے تیسری بات کہ بالکل اسی طریقے سے جو سامنے والا مومن ہے, جو آپ کو آپ کی کمی خامی بتا رہا ہے, وہ بھی آپ اس کے آئینے ہیں. اگر وہ آپ کا آئینہ ہے تو آپ اس کا آئینہ ہے. تو جب وہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے, آپ کی کوئی کمی خامی بتا رہا ہے, تو آپ نے بھی اس کو بڑی خندہ پیشانی سے سننا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا, اگر وہ آپ سے یہ کہتے کہ بھائی آپ غصہ بہت کرتے ہیں, تو تم غصہ نہیں کرتے کیا؟ بھائی آپ ذرا نماز جو ہے ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے, خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. آپ کے رکوع سجود جو ہیں تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ رکوع میں جاتے اڑ جاتے. رکوع میں جا کے ٹھہرنا چاہیے, آرام سے دعاؤں کو پڑھنا چاہیے, اور وہ فوراً آپ اس کو جواب دیتے ہیں بھائی تمہاری نماز کون سی بڑی زبردست ہے جو تم میری نماز کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو نازک دونوں کے لیے ہے, جس کو آپ بتا رہے ہیں, جو بتا رہا ہے وہ بھی سوچ کے بتائے, جو سن رہے ہیں وہ بھی سوچ کے سنے. اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ آئینہ وہی بتاتا ہے جو ہوتا ہے. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آپ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تو اگر آپ کے کپڑوں پہ ایک داغ ہوگا تو آئینہ کیا بتائے گا؟ 2 داغ, 3 داغ؟ 1 داغ بتائے گا. اتنی بات کرے گا, اتنی چیز کی نشاندہی کرے گا جو حقیقت میں ہوگی, نہ اس کو زیادتی کرے گا نہ کمی کرے گا. تو ایک مومن جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن اخو المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. اذا رأى فیہا عیبا, اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے, اصلحہ, اس کی اصلاح کرتا ہے. تو اگر جبے پہ یا کرتے پہ ایک داغ ہے, وہ ایک ہی داغ بتائے گا, وہ بہت سارے داغ نہیں بتائے گا. اگر وہ بہت سارے داغ بتائے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا, اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینہ وہی دکھاتا ہے جو ہوتا ہے, کوئی مرچ مسالہ نہیں لگاتا. اسی طریقے سے جب کبھی ہم سب آئینہ استعمال کرتے ہیں نا, جب ہم آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ کبھی ہمیں بتاتا ہے کہ کل میں کیا پہنا ہوا تھا, کل میرے کپڑوں پہ کتنے دھبے تھے, آج میرے کپڑوں پہ کتنے. وہ تو وہی بتاتا ہے جو اس وقت ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی کینہ نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی بغض نہیں ہوتا, وہ ماضی کو بھول جاتا ہے, اس کو صرف اپنا حال یاد رہتا ہے. وہ یہ بتائے گا جب آپ جس وقت بھی اس آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے, وہ آپ کو بتائے گا بھائی اس وقت آپ کے کپڑوں میں ایک دھبا ہے, آپ کے کپڑوں میں کوئی دھبا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں تم کل جب آئے تھے نا آج تو کوئی دھبا نہیں, کل جب تم آئے تھے نا تو 4 نشان تھے تمہارے کپڑوں پہ, اچھا کیا تم نے صاف کر لیے, ورنہ ہم تمہیں صاف کرا کے دیتے. تو جو آئینہ ہوتا ہے وہ ماضی کی بات نہیں کرتا, اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا. تو ایک مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ سے آج کی بات کر رہے ہیں, اس سے آج کی بات کریں, کل وہ کتنا بڑا گنہگار تھا, کل وہ جوا کھیلتا تھا, نشہ کرتا تھا, برے کام کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا. آج اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے اللہ سے معافی مانگی, آج وہ آپ کے سامنے ایک اچھا انسان بن کے کھڑا ہے. آپ اس کے ماضی کو اس کو یاد نہ دلائیں,
جب اللہ نے کہا کہ اگر تم دنیا بھر کے بھی گناہ میرے پاس لے آؤ گے اور سچی توبہ کر لو گے، میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، تو پھر پچھلے گناہوں کی بات، پھر پچھلی ماضی کی باتیں، تو یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو، آپ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہو اور آپ کے کپڑوں پہ ایک دھبا لگا ہوا ہے کالے رنگ کا، پورا سفید کرتا ہے، اس پہ ایک کالے رنگ کا دھبا لگا ہے، اور یہ والا جو فائدہ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے ہماری گھریلو زندگی کے لیے۔ تو آئینہ آپ کو کیا بتاتا ہے یا کیا دکھاتا ہے کہ پورے سفید کپڑے ہیں، ان میں ایک کالے رنگ کا نشان ہے۔ جب ہمارے میاں بیوی کے خاص طور پہ کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ 100 اچھائیوں کو بھول کر ایک کمی خامی عیب کو لے کر اپنے رشتے کو ختم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بھئی آئینہ اگر وہ سیاہ رنگ کا دھبا دکھا رہا ہے تو وہ پوری سفید رنگ کی چادر بھی تو دکھا رہا ہے آپ کو، وہ چادر نظر نہیں آ رہی، صرف وہ سیاہ رنگ کا دھبا نظر آ رہا ہے۔ چچا عبدالرشید، صرف سیاہ رنگ کا دھبا ہے، پوری سفید چادر بھی ہے، چادر بھی ہے۔ تو ہم سیاہ رنگ کے دھبے پہ غور کیے ہوئے، سارا فوکس کیے ہوئے، سب کچھ ہمیں وہی نظر آ رہا ہے، اور جو اتنی بڑی سفید چادر ہے، اتنی ساری اچھائی ہے کہ انسان کے اندر نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو آئینہ جب دکھائے گا آپ کو، اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو صرف کالا دھبا نہیں دکھائے گا، بلکہ پورا کا پورا سفید چادر بھی دکھائے گا۔ تو جب اس کالے دھبے کی بات کی جائے تو اس پورے سفید چادر کی بھی بات کی جائے، اور جو چیز زیادہ غالب ہو اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، جو چیز کم غالب ہو یا چھوٹی ہو اس پہ کم بات ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آئینہ وہی دکھاتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے، وہ ادھر ادھر کی کوئی چیز نہیں دکھاتا، جتنی چیز ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی اس کو دکھائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ شور نہیں مچاتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا، آپ کو اپنے کپڑوں پہ ایک سیاہ رنگ کا دھبا نظر آیا، آئینے نے بس آپ کو وہی دکھایا، آئینے نے آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا۔ اس نے پورے محلے میں شور نہیں مچایا، اس نے گھر والوں میں کسی کو نہیں بتایا، اس نے دوستوں کو میں کسی کو نہیں بتایا، اس نے صرف آپ کو بتایا۔ یہ آئینے کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں الوعظ فی السر، جو نصیحت، جو اچھی بات آپ خاموشی سے کرتے ہیں سعید بھائی، نصیحت وہ نصیحت ہوتی ہے۔ والوعظ فی الملأ، اور جو نصیحت آپ سب کے سامنے کرتے ہیں اعلانیہ، فضیحت وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، وہ کسی کی تنقید کرنی ہوتی ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ آئینہ کبھی مذاق نہیں اڑاتا، آئینہ کبھی آواز نہیں نکالتا، آئینہ صرف وہ چیز ہوتی، جو چیز ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں یہ بڑے جامع ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے آئینہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔